دوسرا یہ کہ داخلے کے لیے آپ حضرات کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کلاس کو اس طرح اٹھا کر یہ یہاں تک پہنچانا، اس کے لیے کتنی ربع صدی سے بھی زیادہ عرصہ ہمیں محنت کرنی پڑی۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور توفیق کے ساتھ اب ہم یہاں پر پہنچے ہیں۔ تو میری بھائیوں، میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اندازہ نہیں فرما سکتے کہ دشمن نے کس کس طرح اس کو رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ آپ حضرات کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ آپ جس وقت اس خطے میں قدم اٹھاتے ہیں، اپنے دشمن سے پوچھیں کہ آپ کا ایک ایک قدم ان کے سینے کے اوپر پڑتا ہے، اور وہ آپ کے بوجھ کو اتنا، آپ کے وزن کو اتنا محسوس کرتے ہیں۔ رکاوٹیں ڈالی گئی۔ ایسے بھی ہوتا تھا 20-20 25-25 پولیس والے ادھر ادھر کھڑے ہیں، ایک ایک آدمی کی تلاشی لے کر یہاں ان کو داخل ہوتے تھے ساتھی۔ رات کو گئے ہیں، اگر میں گیا ہوں یہاں سبق پڑھایا، دوران میں پتہ قریب کے اندر ایک اور کوئی جلسہ ہے، ان دوستوں کے ساتھ وعدہ کر لیا، میں جلسے پر گیا، رات 1 بجے واپس آیا، پولیس والوں کے سامنے گیا ہوں، ان کو پتہ ہے کہ میں اس نظم کا حصہ ہوں، لیکن اگر رات کے 1 بجے بھی انہوں نے ہمیں روکا کہ گاڑی کی ڈگی چیک کرائیں، تو ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا، خود بھی کھڑے ہو گئے کہ ہماری بھی تلاشی لے لو اور ہماری گاڑی کی ڈگی کی بھی آپ حضرات تلاشی لے لیں۔ اس ٹھنڈے میٹھے ہمارے طرز عمل کا آگے چل کر قدرت نے ہمیں نتیجہ یہ دیا کہ ہمارے متعلق خود گورنمنٹ میں جو قادیانی غلط فہمی پھیلاتے تھے، ہمارے اس طرز عمل کی وجہ سے وہاں صفائی ہوتی گئی۔ خود گورنمنٹ یہ سوچنے پر مجبور ہوئی کہ یہ اصول کے لوگ ہیں، تمام تر کام قانون کے دائرے کے اندر کرتے ہیں، ان کا تعلیم کا مزاج ہے تخریب کا، گالی اور بولی، یہ ان کے مزاج کے خلاف ہے۔ ہمارے اس طرز عمل کی وجہ سے آج آپ کو اللہ رب العزت نے ایسا موقع میسر کیا ہے کہ آپ آزادی کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں، اور ایک بھی گورنمنٹ یا قادیانیوں کا کوئی نمائندہ آپ کی نگرانی نہیں کر رہا۔ جس وقت قادیان میں ہماری کانفرنس پہلے قادیان میں ہوتی تھی، پاکستان بننے کے بعد جناب نگر خالصتاً قادیانیوں کا تھا، تو یہاں پر مسلمان نہیں آ سکتے تھے، قادیانیوں کا یہاں پر جلسہ ہوتا تھا، ہماری چنیوٹ کے اندر ختم نبوت کی کانفرنس ہوتی تھی۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ جس وقت قادیانیوں کو 1974 میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اس کے بعد پھر سب سے پہلے ریلوے اسٹیشن پر، اس سے پہلے بلدیہ میں ایک تھڑے کے اوپر ہم نے، مسلمانوں کی کوئی مسجد نہیں تھی، تھڑے پر ایک عالم صاحب مقرر ہوئے، منیر احمد لغاری ان کا نام تھا، اور کیونکہ اس زمانے میں جو ہے وہ جمعے کو چھٹی نہیں ہوتی تھی، تو جمعہ بھی وہ عدالت کے ٹائم میں آ جاتا تھا، تو وہاں ان کی عدالت میں جمعے کا آغاز کیا گیا۔ یہ آپ حضرات کا مسجد مدرسہ دوسرے ادارے کوئی چیز نہیں تھی، اس طرح کر کے وہاں پر کام کا آغاز کیا گیا، اور ہم نے اپنی چنیوٹ کی کانفرنس کو جاری رکھا۔ ریلوے اسٹیشن پر ہماری مسجد بن گئی، لیکن مسجد کے باوجود
ہم نے یہ اعلان نہ کیا کہ ہم اپنی کانفرنس چناب نگر لے جا رہے ہیں، ہمارے ذہن کے اندر صرف یہ تھا کہ ماحول ایسا بنا دو کہ خود گورنمنٹ یہ سمجھے کہ ان کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو بجائے اس کے کہ ہم درخواستیں کریں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، قادیانیوں نے جلسے کا اعلان کیا، ہماری پیریوڈ کے اندر کانفرنس تھی، اتفاق سے ان دنوں درمیان میں ایک جمعہ آ گیا، تو کسی کو کہے سنے بغیر جمعہ کو اسٹیشن والی مسجد پر ہونا تھا، ہم نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ چپکے سے آپ رات وہاں اسٹیشن تشریف لے گئے اور جمعہ ہم نے اسٹیشن پر پڑھنا ہے۔ حضرات ادھر شہر کے اندر قادیانیوں کا جلسہ ہو رہا ہے، شہر کے وسط کے اندر آپ حضرات کا جمعہ ہے، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، حضرت مولانا عبدالستار توسوی، حضرت مولانا خواجہ خان محمد، حضرت مولانا تاج محمود، اپنے اپنے طور پر سبھی نے طے کر لیا کہ ہم نے جمعہ اسٹیشن پر پڑھنا ہے۔ تو اگلے اللہ تعالیٰ نے کرم کا معاملہ یہ کیا کہ مسجد کا ہال بھر گیا، برآمدہ بھر گیا، صحن بھر گیا، ریلوے کے سامنے کی زمین پہ جو ہے پلاٹ وہ بھر گیا، اور حد نظر تک انسانوں کا اجتماع، ہم نے شہر کے اندر چونٹی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا اور اتنا بڑا اجتماع کر لیا اور بغیر منظوری کے کر لیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ قادیانیوں کا وہ جو پروپیگنڈا تھا کہ مسلمان یہاں آئیں گے تو فساد ہوگا، ہم نے گورنمنٹ کو باور کرا دیا کہ ہمارے آنے سے یہاں فساد نہیں ہوگا، حق کی تبلیغ ہوگی۔ اگلے سال پھر ربیع الاول میں جلسہ تھا، ہم نے اسٹیشن والی مسجد کا اعلان کر دیا کہ ہمارا جو ہے وہ جلسہ اسٹیشن پر ہوگا۔ قادیانیوں نے درخواستیں دی، آج خود ہمیں گورنمنٹ نے کہہ دیا، یہ جگہ ہماری بن گئی تھی، آج خود ہمیں گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ اسٹیشن پر جلسہ کرنے کی بجائے آپ کالونی میں کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم نے کہا حاضر ہے۔ اس دن سے آپ حضرات کی کانفرنس کا یہاں پر آغاز ہو گیا، ہم نے منظوری نہیں لی، گورنمنٹ نے ہمیں کہا جا، تو یہ آپ حضرات کے اس طرز عمل کی وجہ سے۔ اب میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، آپ حضرات کے داخلہ فارم میں یہ ساری شرائط لکھی ہوئی موجود ہے۔ چناب نگر میں رہنے والے قادیانی آپ حضرات کے پانی کے اندر ان کے نشان تلاش کرتے ہیں کہ کہیں ہمیں موقع ملے اور ہم بات کا بتنگڑ بنائیں اور رائی کا پہاڑ بنائیں اور ان کے سامنے مشکلات کھڑی کریں۔ انسان کی طبیعت یہ ہے کہ حریص علی مما منع، جس چیز سے انسان کو منع کیا جائے وہ اسی کی طرف وہ اس کی طبیعت ہوتی ہے۔ تو آپ حضرات کا ملکم اس استثناء کو، اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس روایت کو توڑیں گے، شہر کے اندر جانے کی بجائے میری آپ حضرات سے درخواست ہے، مثلاً یہ قریب میں ہمارے وہ حضرات ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، وادی عزیز والے حضرات، ان کے ہاں، اور اسی طرح پہاڑوں کے اوپر چڑھ جانا، ایک تو پہاڑوں پر چڑھنا ویسے بھی خطرے سے خالی نہیں، کسی وقت پیر سلپ ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا یہ کہ پہاڑوں کے دامن کے اندر لوگوں کی آبادی ہیں، اگر آپ پہاڑوں پر چڑھیں تو ان کی بے پردگی ہوگی۔ دین والوں کے متعلق یہ کہیں کہ وہ ہمارے گھروں کے اندر جھانکتے تھے، تو آپ حضرات اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کے کتنے مضر اثرات ہوں گے۔ ہمارے یہ جو دریا ہے سب سے زیادہ خطرناک ہے سوال نہانے کے حوالے سے، کہ اس دریا کی ساخت ایسے ہے کہ ایک جگہ 2 فٹ پانی ہے تو اگلی جگہ 30 فٹ سے بھی زیادہ گہرائی کے اندر پانی چلا جاتا ہے۔
کئی آدمیوں کی یہاں ہر سال کئی آدمیوں کی جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔